نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ دعا پڑھے اگر اس کے گناہ زمین و آسمان کے درمیان بھرے ہوں، اگر وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں، اگر وہ یہ دعا سچے دل سے پڑھ کر مر جائے تو جنت میں داخل ہوگا، اس کی قبر منور کر دی جائے گی اور اسے عذاب سے نجات ملے گی۔ ایک شخص جو زندگی بھر گناہوں میں ڈوبا رہا، جس کی اعمال کا بوجھ پہاڑوں سے بھی زیادہ تھا، جو رات کے اندھیروں میں چھپ کر نافرمانیاں کرتا رہا، اگر وہ یہ دعا پڑھ لے تو اس کے لیے رحمت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ لیکن جو اس دعا کو نظر انداز کر دے، ان کلمات کو پڑھنے میں تاخیر کر دے، اس کے لیے قبر اندھیری ہو سکتی ہے، اس پر عذاب کے دروازے کھل سکتے ہیں اور وہ چیخ چیخ کر کہے گا، کاش میں نے سید الاستغفار پڑھا ہوتا تو آج میں گناہوں کا عذاب نہ اٹھاتا، کاش میں نے وہ دعا پڑھی ہوتی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی۔ یہ کوئی عام دعا نہیں بلکہ سید الاستغفار ہے، یعنی سب سے افضل استغفار، وہ دعا جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ بابرکت فرمایا، وہ دعا جو قبر کی تاریکیوں کو روشنی میں بدل دے، جو گناہوں کو اس طرح مٹا دے جیسے گناہ کبھی کیے ہی نہ تھے۔ وہ دعا یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور سب سے زیادہ محبوب صاحبزادی تھیں۔ آپ کی ولادت مکہ مکرمہ میں ہوئی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر تقریباً 35 سال تھی۔ آپ کی والدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں، جو اسلام کی پہلی خاتون اور مکہ کی معزز اور مالدار خاتون تھیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بچپن عام بچوں کی طرح کھیل کود میں نہیں گزرا، بلکہ آپ نے بچپن ہی سے مشکلات اور مصائب کا سامنا کیا۔ جب آپ چند سال کی تھیں تبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت عطا کی گئی اور اسی وقت سے اہل مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت شروع کر دی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بچپن ہی سے اپنے والد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پیش آنے والے مظالم اور تکالیف کو دیکھتی رہیں۔ جب کفار مکہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس سب کی عینی شاہد تھیں۔ ایک واقعہ جو بہت مشہور ہے وہ یہ ہے کہ ایک دن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز ادا کر رہے تھے تو کفار کے قریش میں سے عقبہ بن ابی معیط نے اونٹ کی اوجری لا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک پر رکھ دی۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دوڑتی ہوئی آئیں اپنے والد محترم جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک سے وہ گندگی ہٹائی اور روتے ہوئے کہنے لگی، ابا جان یہ لوگ آپ کے ساتھ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صاحبزادی کو تسلی دی اور فرمایا، بیٹی فاطمہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کا سب سے بڑا صدمہ وہ تھا جب آپ کی والدہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا۔ اس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر تقریباً 10 سال تھی۔ والدہ کا سایہ سر سے اٹھ جانا ایک بڑی آزمائش تھی، لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا صبر کا مظاہرہ کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اور زیادہ وقت گزارنے لگیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے والد ماجد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت فرماتی تھیں اور ہمیشہ ان کا خیال رکھتی تھیں۔ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر آتے تو حضرت فاطمہ کھڑی ہو جاتی، والد محترم کا استقبال کرتی، ان کے چہرے کو چومتی اور ان کی ضروریات کا خیال رکھتی۔ اسی لیے آپ کو ام ابیہا یعنی اپنے باپ کی ماں کا لقب دیا گیا، یعنی جو بیٹی باپ کی ماں کی طرح دیکھ بھال کرے۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر تقریباً 18 برس ہوئی تو کئی صحابہ کرام نے نکاح کا پیغام بھیجا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر بار خاموش رہے۔ آخر کار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پیغام بھیجا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم غریب تھے، لیکن ایمان، تقوی اور قربانی میں سب سے اعلیٰ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا رشتہ قبول فرمایا۔
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس زیادہ مال نہ تھا، اس لیے انہوں نے اپنی ذرہ بیچ کر مہر ادا کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک سادہ جہیز دیا، جس میں ایک چکی، ایک مشکیزہ، ایک چادر اور کچھ برتن شامل تھے۔ حضرت فاطمہ اور حضرت علی کا نکاح نہایت سادگی سے ہوا، جس میں صرف چند صحابہ کرام موجود تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا دی، اے اللہ ان دونوں میں محبت اور برکت عطا فرما، ان کے درمیان الفت پیدا کر اور ان کی نسل کو مبارک کر۔ یہ نکاح سادگی، محبت اور دین کی بنیاد پر ہوا، جس سے امت مسلمہ کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی کے بعد زندگی بھی انتہائی سادہ اور مثالی تھی۔ آپ گھر کے کام خود کرتی تھیں، چکی چلاتی تھیں، پانی بھرتی تھیں اور ہر کام اپنے ہاتھ سے انجام دیتی تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ محبت اور صبر کے ساتھ رہیں اور کبھی بھی کسی دنیاوی شے کی خواہش نہ کی۔ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا غم وہ وقت تھا جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے 6 ماہ بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئیں اور جنت البقیع میں دفن ہوئیں۔ یہ واقعہ کچھ روایات میں ملتا ہے کہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما بچپن میں خوش خطی کی مشق کر رہے تھے۔ دونوں نے تختی لکھی اور فیصلہ کرنا چاہا کہ کس کی خوش خطی زیادہ خوبصورت ہے۔ پہلے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور پوچھا کہ دادا جان بتائیں کس کی لکھائی اچھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے والد علی اس فن میں زیادہ ماہر ہیں، وہ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں۔ چنانچہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مسکرا کر فرمایا کہ تمہاری والدہ فاطمہ کو یہ فیصلہ کرنے دو، کیونکہ وہ علم اور حکمت میں سب سے زیادہ کامل ہیں۔ پھر حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما واپس اپنی والدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئے اور عرض کیا کہ اماں جان آپ فیصلہ کر دیں کہ کس کی خوش خطی زیادہ اچھی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دونوں کی لکھی ہوئی تختیاں دیکھی اور فرمایا کہ اس کا فیصلہ میں نہیں کر سکتی، اس کا فیصلہ تو وہی کرے گا جو ان کا حقیقی منصف ہے۔ دونوں بچے حیران ہو گئے اور پوچھا کہ اماں جان وہ کون ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ پانی بہا کر فیصلہ کیا جائے گا۔ چنانچہ دونوں کی لکھی ہوئی تختیاں پانی میں ڈال دی گئیں اور جس کی لکھائی پانی میں زیادہ برقرار رہی وہی تختی زیادہ اچھی قرار پائی۔ یہ حکمت بھرا فیصلہ بچوں کی تربیت کے لیے ایک سبق تھا کہ فیصلہ ہمیشہ غیر جانبداری اور حکمت کے ساتھ کرنا چاہیے۔ یہ واقعہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی دانائی اور بچوں کی تربیت میں ان کی بصیرت کو ظاہر کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بے حد محبت فرماتے تھے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر پر جاتے تو سب سے آخری ملاقات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کرتے اور جب واپس آتے تو سب سے پہلے ان کے گھر تشریف لے جاتے۔ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت ناساز ہوئی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت پریشان ہوئی۔ وہ والد محترم کے پاس آئیں اور انہیں کمزور حالت میں دیکھ کر رونے لگیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیٹی فاطمہ تمہیں خوشخبری ہو، تم میرے بعد سب سے پہلے مجھ سے آن ملو گی۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات شریف کے بعد 6 ماہ کے اندر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئیں اور جنت البقیع میں مدفون ہوئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ دعا پڑھے اگر اس کے گناہ زمین و آسمان کے درمیان بھرے ہوں، اگر وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں، اگر وہ یہ دعا سچے دل سے پڑھ کر مر جائے تو جنت میں داخل ہوگا، اس کی قبر منور کر دی جائے گی اور اسے عذاب سے نجات ملے گی۔ ایک شخص جو زندگی بھر گناہوں میں ڈوبا رہا، جس کے اعمال کا بوجھ پہاڑوں سے بھی زیادہ تھا، جو رات کے اندھیروں میں چھپ کر نافرمانیاں کرتا رہا، اگر وہ یہ دعا پڑھ لے تو اس کے لیے رحمت کے تمام دروازے کھل جاتے ہیں۔ لیکن جو اس دعا کو نظر انداز کر دے، ان کلمات کو پڑھنے میں تاخیر کر دے، اس کے لیے قبر اندھیری ہو سکتی ہے، اس پر عذاب کے دروازے کھل سکتے ہیں اور وہ چیخ چیخ کر کہے گا کاش میں نے سید الاستغفار پڑھا ہوتا
تو آج میں گناہوں کا عذاب نہ اٹھاتا۔ کاش میں نے وہ دعا پڑھی ہوتی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی۔ یہ کوئی عام دعا نہیں بلکہ سید الاستغفار ہے، یعنی سب سے افضل استغفار، وہ دعا جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے زیادہ بابرکت فرمایا، وہ دعا جو قبر کی تاریکیوں کو روشنی میں بدل دے، جو گناہوں کو اس طرح مٹا دے جیسے گناہ کیے ہی نہ تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ دعا صبح یقین کے ساتھ پڑھ لے اور شام سے پہلے اس کا انتقال ہو جائے تو وہ جنتی ہے، اور جو شام کو پڑھے اور صبح ہونے سے پہلے وفات پا جائے تو وہ بھی جنتی ہوگا۔ یہ دعا گناہوں کی مغفرت کے لیے بہت افضل ہے۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ دعا گناہوں کی مغفرت کے لیے سب سے افضل دعا ہے۔ جو بندہ اسے دل کی سچائی اور مکمل یقین کے ساتھ صبح و شام پڑھ لے اور اسی دن یا رات وفات پا جائے تو جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے۔ یہ دعا اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے والی اور گناہوں کے بوجھ کو ہلکا کرنے والی ہے۔ جو شخص اس دعا کو کثرت سے پڑھتا ہے اللہ اسے دنیا اور آخرت کی تمام پریشانیوں سے نجات عطا فرماتا ہے اور اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ دعا بندے اور اس کے رب کے درمیان تعلق کو مضبوط کرنے والی ہے، کیونکہ اس میں بندہ اپنی بندگی کا اقرار کرتا ہے اور اللہ کی ذات کو معبود حقیقی مان کر اپنی کوتاہیوں پر ندامت کا اظہار کرتا ہے۔ یہ دعا دل کی سختی کو دور کر کے انسان کے اندر اللہ کی محبت اور اس کا خوف پیدا کرتی ہے۔ جو شخص اخلاص کے ساتھ اسے اپنی زندگی کا معمول بنا لیتا ہے اللہ اس کے تمام کاموں میں برکت عطا فرماتا ہے اور اسے دنیا و آخرت کی کامیابیوں سے نوازتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔